باب نمبر 8 باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله. قاتل کی توبہ قبول ہوگی خواہ اس نے کتنے ہی قتل کیے ہوں. حدیث نمبر 7008. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. قال قتادة: فقال الحسن: ذكر لنا أنه لما أتاه الموت نأى بصدره. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم سے پہلی امت میں ایک آدمی تھا، اس نے 99 آدمی قتل کر ڈالے. پھر اس نے یعنی لوگوں سے زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں دریافت کیا تو اس کو ایک راہب کا پتہ بتا دیا گیا. چنانچہ وہ اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا: صورتحال یہ ہے، وہ 99 آدمیوں کو قتل کر چکا ہے، کیا اب اس کے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ راہب نے کہا: نہیں. اس نے اس کو بھی قتل کر ڈالا اور اس کے سمیت 100 پورے کر دیے. پھر اس نے زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں دریافت کیا تو لوگوں نے اس کو ایک عالم آدمی کا پتہ بتلایا، یعنی وہ اس کے پاس گیا اور پوچھا: وہ 100 آدمیوں کا قتل کر چکا ہے، کیا اس کے لیے توبہ کا امکان ہے؟ تو اس نے کہا: ہاں. اس کے اور توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ تم فلاں فلاں بستی کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ وہاں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ رہ کر اللہ کی بندگی میں مشغول ہو جاؤ اور اپنی سرزمین یعنی علاقہ کی طرف مت لوٹو، کیونکہ وہ بری سرزمین ہے. تو وہ چل پڑا، حتیٰ کہ جب اس نے آدھا راستہ طے کر لیا اسے موت نے آ لیا. چنانچہ اس کے بارے میں یعنی اس کی روح لینے کے سلسلے میں رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہو گیا. رحمت کے فرشتوں نے کہا: یہ دل سے متوجہ ہو کر توبہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف بڑھا، اور عذاب کے فرشتوں نے کہا: واقعہ یہ ہے کہ اس نے کبھی نیکی کا کام نہیں کیا، یعنی اس لیے یہ نیک اور رحمت کا مستحق کیسے بنا؟ چنانچہ ان کے پاس یعنی اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا. دونوں قسم کے فرشتوں نے یعنی اپنے جھگڑنے کا اپنا حکم مان لیا. تو اس نے یعنی انسان نما فرشتے نے کہا: دونوں زمینوں یعنی گناہ کی بستی اور عبادت گزار بندوں کی بستی کے درمیانی علاقے کی پیمائش کر لو، تو جس بستی کی طرف زیادہ قریب ہو تو وہ اس کا باشندہ ہوگا. تو انہوں نے پیمائش کی تو اسے اس علاقے کے زیادہ قریب پایا جس کے ارادے سے وہ جا رہا تھا، اس لیے اس کی روح کو رحمت کے فرشتوں نے اپنے قبضے میں لے لیا. حسن بیان کرتے ہیں: ہمیں بتایا گیا اسے جب موت نے آ لیا وہ اپنے سینے سے آگے کی طرف بڑھا. تخریج: اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی احادیث الانبیاء باب حدیث نمبر 3470 وابن ماجہ فی سننہ فی الدیات باب هل لقاتل مؤمن توبہ حدیث نمبر 2622. انظر التحفہ برقم 3973. فائدہ: یہ قاتل بنو اسرائیل کا ایک فرد تھا. مسئلہ پوچھنے کے لیے پہلے ایک راہب کے پاس گیا جس پر اللہ کی ہیبت و جلال کا غلبہ تھا اور وہ گناہ کو انتہائی ناگوار سمجھتا تھا. اس نے محض گناہ کی قباحت کو ملحوظ رکھا اور توبہ کی اللہ کے ہاں مقبولیت اور محبوبیت کو سامنے نہ رکھا، اور موقع محل کی حکمت و مصلحت کو بھی نہ سمجھ سکا، اس لیے اس نے کہہ دیا: تیری توبہ کی گنجائش نہیں ہے. اس نے مایوس ہو کر اس کو بھی قتل کر ڈالا، لیکن
چونکہ وہ دل کی گہرائی سے توبہ پر آمادہ ہو چکا تھا، اس لیے دل کی بے قراری اور بے چینی کی بنا پر پھر یہ جاننے کی کوشش کی کہ میری توبہ کی کوئی صورت نکل سکتی ہے یا نہیں۔ اس لیے پھر وہ ایک عالم جو صاحب بصیرت تھا اس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے اس کو توبہ کی صورت بتائی کہ جس بستی میں رہ کر برے لوگوں کی محبت و رفاقت کی بنا پر تم نے یہ قتل کیے ہیں، اس بستی اور اس کے باشندوں سے کنارہ کش ہو جاؤ، وگرنہ توبہ پر قائم نہیں رہ سکو گے، اور اس بستی میں چلے جاؤ جس کے بندے اللہ کے عبادت گزار اور فرمانبردار ہیں، تاکہ ان کی رفاقت میں رہ کر نیک اور اچھے کام کر سکو۔ چونکہ وہ تہ دل سے اس گناہ سے توبہ کرنے کا تہیہ کر چکا تھا اور اپنے عمل سے اس نے اس کا ثبوت فراہم کیا، اور وہ مرتے مرتے بھی نیک لوگوں کی بستی کی طرف بڑھا، اور اپنے بس کی حد تک اس نے اپنی توبہ کو توبۃ نصوح بنا ڈالا، اس لیے اس کے اس فعل کو اس کی کامیابی کا سبب بنا ڈالا گیا۔ اگرچہ یہ واقعہ بنو اسرائیل کا ہے، لیکن جمہور امت نے قرآن و سنت کے اصولوں کی روشنی میں اس کو قبول کیا ہے کہ قاتل اگر تہ دل سے توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، اور اگرچہ اس کا تعلق حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق سے ہے جو صاحب حق کے معاف کیے بغیر معاف نہیں ہو سکتے، لیکن اگر گناہگار کے پاس بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی کوئی صورت نہ ہو تو وہ سچی اور پکی توبہ کرے اور اللہ سے درخواست کرے، یا اللہ میرے پاس تو ان کے حقوق کی ادائیگی کی کوئی صورت نہیں، تو ہی اپنی طرف سے انہیں اجر و صلہ عطا کر کے ان کو راضی کر دینا، تو اللہ ان کو راضی کر دے گا۔ لیکن اگر وہ بندوں کا حق ادا کر سکتا ہے یا ان سے معافی مانگ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حق ادا نہیں کرتا یا معافی طلب نہیں کرتا، تو پھر یہ توبہ سچی اور نصوح نہیں ہوگی۔ حدیث نمبر 7009۔ حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن قتادة أنه سمع أبا الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قتل 99 نفسا فجعل يسأل هل له من توبة، فأتى راهبا فسأله فقال ليست لك توبة، فقتل الراهب، ثم جعل يسأل، ثم خرج من قرية إلى قرية فيها قوم صالحون، فلما كان في بعض الطريق أدركه الموت فنأى بصدره ثم مات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها بشبر فجعل من أهلها۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے 99 آدمی قتل کر ڈالے، پھر پوچھنے لگا کیا اس کی توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ چنانچہ وہ ایک راہب کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، اس نے جواب دیا تیرے لیے توبہ کا امکان نہیں ہے، تو اس نے راہب کو بھی قتل کر ڈالا۔ پھر پوچھنے لگا، پھر وہ اپنی بستی سے اس بستی کی طرف نکل کھڑا ہوا جس میں نیک لوگ رہتے تھے، تو جب اس نے کچھ راستہ طے کر لیا اسے موت نے آ لیا، سو وہ اپنے سینے سے آگے بڑھا، پھر مر گیا، تو اس کے بارے میں رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا شروع ہو گیا، تو وہ اچھی بستی کی طرف ایک بالشت زیادہ قریب تھا، اس لیے اس کو اس کے باشندوں میں سے شمار کیا گیا۔ تخریج تقدم تخریجہ فی الحدیث السابق برقم 7008۔ فائدہ، بعض حضرات نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی گناہگار اولیاء کرام کے پاس جا کر توبہ کرنے کا ارادہ کر لے، ابھی وہاں گیا نہ ہو اور توبہ نہ کی، تب بھی بخش دیا جاتا ہے، تو اگر ان کے پاس جا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لے، توبہ کرے اور ان کے وظائف پر عمل کرے تو اس کا مرتبہ مقام کیا ہوگا؟ مگر صورتحال یہ ہے اس میں کسی بزرگ کے پاس جا کر توبہ کرنے کا ذکر ہی نہیں ہے، توبہ تو وہ کر چکا ہے، پھر بری بستی اور برے لوگوں کی رفاقت سے بچانے کے لیے اس کو یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ تم نیک بستی اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہو تاکہ اپنی توبہ پر قائم رہ سکو اور ان کے ساتھ مل کر عبادت و اطاعت کر سکو۔ اس میں کسی بزرگ کے پاس جا کر توبہ کرنا یا بیعت کرنا کہاں سے ثابت ہو گیا؟ صحیح بات یہی ہے، ساون کے اندھے کو ہر چیز ہری ہی نظر آتی ہے اور ڈوبتا انسان تنکے کو سہارا بناتا ہے جو اس کو کبھی ڈوبنے سے بچا نہیں سکتا۔ حدیث نمبر 7010۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي حدثنا شعبة عن قتادة بهذا الإسناد نحو حديث معاذ بن معاذ، وزاد فيه فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي۔
امام صاحب ایک اور استاد سے مذکورہ بالا حدیث بیان کرتے ہیں، اس میں یہ اضافہ ہے، سو اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو حکم دیا دور ہو جاؤ اور اس کو حکم دیا قریب ہو جا، یعنی نیکیوں کی بستی اللہ کے حکم سے قریب ہو گئی اور بروں کی بستی کی مسافت دور ہو گئی، اسی طرح وہ نیک لوگوں کی بستی کا باشندہ بن گیا۔ تخریج تقدم تخریج برقم 7008۔